السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آداب زندگی کی کلاس میں ہم اور آپ آج پڑھیں گے آداب قرآن، ظاہری آداب، یعنی کہ ظاہر باہری جو آداب ہے نا، جو ظاہر ہونے والے آداب ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتے وقت وہ آداب آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، نہایت احترام سے باوضو بیٹھے اور قبلہ رخ ہو۔ باوضو قبلہ رخ ہو کر آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ نمبر 2، پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ترتیل سے یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھیں، ہر لفظ کو ٹھیک سے ادا کریں۔ دیکھیں یہاں آداب میں بھی کہہ دیا گیا کہ کیسے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو تجوید کے ساتھ کب پڑھیں گے؟ جب ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تبھی تو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، میرے چینل پر میں سکھا رہی ہوں، تو آپ وہاں پر تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھیں اور سیکھیں۔ تو قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ اور ہر لفظ کو ٹھیک سے اور مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، رونے کی کوشش کریں، چاہے بے تکلف ہی کیوں نہ ہو، تو کوشش کرے کہ روئے، قرآن پڑھتے وقت روئے۔ نمبر 4، آیت رحمت اور آیت عذاب کا حق ادا کرے، یعنی کہ جب بھی آیت رحمت آئے تو آپ کے فیس سے، آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار یعنی کہ مسکرانا چاہیے۔ آیت رحمت پڑھتے وقت مسکرانا چاہیے، اور آیت عذاب کے وقت آپ کے فیس میں، آپ کے چہرے پہ یہ جھلکنا چاہیے کہ ہاں آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ یہ جو عذاب ہے نا، اللہ کے عذاب سے آپ بہت غم زدہ ہیں یا آپ ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے چہرے سے جھلکنا چاہیے۔ یہی ہے آیت رحمت اور آیت عذاب کا حق ادا کرنا، کہ جب بھی رحمت والی آیت پڑھے تو خوشی کا اظہار، اور جب آیت عذاب والا پڑھے تو آپ کے چہرے پر ڈر کا ایک احساس ہو۔ نمبر 5، اگر ریاکاری کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھیں، ورنہ آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ریاکاری کا احتمال ہو کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے اندر اگر آپ زور سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، تو آپ کے اندر ریاکاری نہ آ جائے کہ ہم تو بہت اچھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو بہت تلفظ سے اور بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھی آواز میں، بہت ہی اچھی طرز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں سنیں اور ہماری تعریف کریں۔ اگر یہ ریاکاری آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ کے بلند آواز سے پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی، یعنی کہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی سو رہا ہے، آپ کی آواز سے، کافی زور پڑھنے سے، بلند آواز سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اگر یہ اندیشہ ہے، یہ دو چیزیں، ریاکاری اور کسی مسلمان کو تکلیف ہونا، اگر یہ دو چیزوں کا اندیشہ ہے تو پھر آپ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اگر یہ دونوں چیزوں کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آپ بلند آواز سے بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، خوش الحانی سے پڑھیں۔ خوش الحانی کا مطلب یہ ہے کہ اچھی آواز، خوبصورت طرز کے ساتھ، خوبصورت قرأت کے ساتھ پڑھیں۔ تو قرأت کے ساتھ پڑھیں گے کب؟ جب ہم سیکھیں گے، تو اس کو قرأت کو سیکھے۔ نہ جانے بہت سارے قاری کے بہت ساری آواز میں آپ کو قرآن کی تلاوت مل جائے گی، بہت سارے قرأت ہیں، کسی کے کوئی حافظ کے، کوئی عالم کے، تو یہ آپ کو یوٹیوب میں مل جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ جا کر دیکھیں اور وہاں سے آپ قرأت سیکھ سکتے ہیں۔ تو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، قرأت سیکھے اور اس کے ساتھ پڑھے۔
تو یہ چیزیں ہیں آداب قرآن، ظاہری آداب، تو اس کو آپ دیکھیں، یاد کریں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو آگے پڑھیں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔